میرے بھائی میٹھی میٹھی باتیں تو ہو ہی نہیں سکتی نا. قرآن تو پھر کڑوی بات کرتا ہے. قرآن صرف توحید بیان نہیں کرتا، جو توحید کے مقابلے پہ طاغوت ہے اس کی نفی بھی کرتا ہے. یہاں سے آ کے ہمارا اختلاف شروع ہو جاتا ہے. ہمارے واعظین صرف تبلیغ کا ایک رخ بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ سے دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، عقائد کی کوئی اصلاح نہیں ہوتی، کیونکہ نیگیٹو پہلو وہ بتاتے ہی نہیں ہیں ڈر کے مارے. جب تک آپ نیگیٹو پہلو کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے، پازیٹیو کی قدر لوگوں کے دلوں میں نہیں آئے گی. عربی میں کہا جاتا ہے نا کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. اندھیرا نہ ہو تو اجالے کی قدر نہیں آتی، پیاس نہ ہو ٹھنڈے پانی کی قدر نہیں آتی. اسی طریقے سے جب تک آپ بابوں کی پھیلائی ہوئی گمراہی کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے، تب تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ توحید میں کس لیول کا رکھنا اس امت میں ڈال دیا گیا. اور یہ کتاب بھی صرف اس لیے محفوظ ہے کہ اللہ نے گارنٹی لی ہے، ورنہ انہوں نے کتاب کے ساتھ بھی کام ڈال دینا تھا. اتنا کام تو ضرور ڈال دیا ہے کہ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے قرآن کے بالکل اپوزٹ تفسیر کر دی ہے. پہلے صفحے سے ہی تعریف شروع کر دی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین ترجمہ سب نے یہ کیا ہے، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی سے دعا مانگتے ہیں. آگے چھوٹا سا حاشیہ لگا ہوگا، یہ جو بزرگان دین کو پکارا جاتا ہے، اولیاء اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، یہ بھی اللہ ہی سے ہوتی ہے. یعنی وہ اللہ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ تو نے ادھوری بات کی تھی، ہم نے کمپلیٹ کر دی ہے. ہاں، تفسیر عثمانی دیوبندیوں کی سب سے مشہور تفسیر، محمود الحسن دیوبندی، دیوبند کے آپ سمجھ لیں بڑوں میں سے، انہوں نے ترجمہ لکھا تھا. اس کے اوپر حاشیہ بعد میں لکھا شبیر احمد عثمانی نے، جنہوں نے محمد علی جناح کا جنازہ پڑھایا تھا. تقی عثمانی صاحب کے ابا جی کے استاد مفتی شفیع صاحب کے. اور تفسیر کیا لکھ رہے ہیں ایاک نستعین کی، کہ یہ بزرگوں سے جو مدد مانگی جاتی ہے نا، یہ اللہ کے اذن سے ہی ان کے بارے میں. اسی وجہ سے سعودی والوں نے پھر اس پہ پابندی لگائی تھی کہ یار یہ کیا ہے، کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پابندی لگا دی انہوں نے. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ رسول اللہ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو. یعنی یہودیوں کے بارے میں جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کی پروفیسیز موجود تھی. میں نے قرآن کے تعارف میں بھی تورات اور انجیل کی آیات ٹیمپرڈ فارم میں بھی آج جو موجود ہے بائبل، وہ پیش کی تھی کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں پروفیسیز موجود ہیں، اور اللہ نے اس کو بیان کیا. یہ اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانا جاتا ہے کہ یہ وہی پیغمبر آخر الزمان ہیں جن کی پروفیسیز ہماری کتابوں میں موجود تھی. لیکن پھر کیا ہوا، الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈالا ہوا ہے تو وہ اب کبھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے. یعنی انہوں نے طے کر لیا اپنے بات نہیں ماننی، دیٹس آل. تو اللہ نے انہیں زبردستی کیوں ہدایت دینی ہے؟ سوئے ہوئے شخص کو تو جگایا جا سکتا ہے، جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کو جگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ غیرت مند ہے. اللہ آپ سے بھیک نہیں مانگتا کہ آپ اللہ کو مانیں. ہاں، یہ ذہن میں رکھیے، اللہ بہت بے پرواہ ہے. پیغمبر تو پھر بھی تھوڑا ٹالریٹ کر جاتے تھے نا، کہ چلو بات نہیں قبول کی، پھر چلے گئے، تیسری بار چلے گئے. ایون اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا بھی، عتاب بھی فرمایا، تب بھی چلے گئے امت پہ شفقت کی خاطر. ورنہ تو قرآن بار بار نہ کہتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے. ایک دفعہ یہ اللہ کا کہنا کافی تھا نا. بھائی حضور اس چیز کو، حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں بخاری مسلم میں آتا ہے، عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے جانے لگے، حضرت عمر سامنے کھڑے ہو گئے. بعد میں کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ میں نے اتنی جرت کیوں کی، کہ یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ نے منع کیا ہوا ہے. حضور نے وہاں بھی تعویل کر لی کہ بھئی حضور، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ چاہے تم ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو، میں انہیں بخشوں گا نہیں. تو اللہ نے کہا کہ مانگو یا نہ مانگو تو میں ٹرائی مار کے دیکھ لیتا ہوں. شفقت کا پہلو تھا. ادروائز جو حضرت عمر سمجھے تھے وہ صحیح تھا. عربی لنگوسٹک میں یہی کہا جاتا ہے کر لے جو کچھ کرنا ہے، میں نہیں من نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن حضور اس کی بھی پلی لی. پھر اللہ نے اس سے بھی واضح الفاظ میں کہا کہ نہ تو آپ نے کسی منافق کا جنازہ پڑھنا ہے، نہ اس کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے. یہ بار بار حضور کی شفقت کا پہلو تھا. رحمت للعالمین ہونے، صفت رحمت غالب ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ بھی
رحم فرمانے والا ہے، لیکن اللہ کی جو بے پرواہی والی صفت ہے نا، یہ سب سے بڑی الارمنگ چیز ہے انسان کے لیے، جس سے ہر وقت ڈرنا چاہیے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔